اللہ تبارک و تعالی نے صحت کے اصول کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، جس طرح ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ صحت کے اصول میں سے ایک چیز مسواک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، البخاری، کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نسائی کے اندر ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ لقد اکثرت علیکم بالسواک، یہ بھی بخاری شریف کے اندر آیا ہے کہ مسواک کی اہمیت کے بارے میں کہ میں نے تم سے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین نے یہ تاکید کی ہے، تو کتنا بڑا عمل ہے مسواک کا۔ اس میں ایک چیز استنشاق ہے، ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک استنثار ہے، ناک یعنی جھاڑنا۔ استنشاق ہے، ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، اور استنشار یہ ناک کو جھاڑنا، یہ سینے کی تمام بیماریوں سے حفاظت ہے، یہ علاج بھی ہے۔ عموماً لوگوں کو ایک نزلہ ہوتا ہے، زکام، فلو، یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، اس میں اس نوعیت کی ساری بیماریاں یعنی خاص طور پر سردی کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کا یہ بہت بڑا علاج ہے، یعنی بڑی بڑی دوائیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان دواؤں کے انسانی جسم پر مضر اثرات بھی یعنی پڑتے ہیں، تو اس کے کیا ہے کہ ان امراض سے بچاؤ پر کیا اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں جو حدیث کے اندر ہیں، جو سنت ہیں، کہ اللہ جل شانہ تو انسان کے جسم کے خالق ہیں، اور وہی انسانی جسم کی بناوٹ جو ہے اور پیچیدگیاں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کن چیزوں سے صحت ملنی ہے، کون سی چیز اچھی ہے۔ اب یہ ہم نے خود دیکھنی ہے۔ اب یہ جو نالیاں ہیں جو اس کی صفائی کے لیے وضو میں استنشاق اللہ پاک نے بنایا، رسول پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور استنصار کا عمل بھی دیا ہے۔ اب اس سے کیا ہے جی، بہت سارے امراض سے حفاظت ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وضو کے اندر استنشاق، استنصار، ناک میں پانی ڈالنا، اس کو جھاڑنا، حالانکہ بخاری شریف کے اندر استنشاق کا تو یہ طریقہ ہے کہ مسواک کے بعد ایک چلو پانی کا لے کر آدھا چلو کولی کے لیے یعنی منہ میں ڈال لیں، اور آدھا چلو جو ہے وہ پانی زور سے ناک میں کھینچیں، یہ ہے اوپر کی طرف لے جائیں، پانی اوپر چڑھائیں اور ناک میں کھینچنے کا جو عمل ہے یہ ایک ہی وقت میں اس طرح سے ہو کہ ناک والا پانی ایک نرم ہڈی سے اوپر چلا جائے، پھر پانی زور سے ناک میں چڑھایا جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے استنشاق کرنے کا، اور یہ ناک سے حلق میں بھی آ جاتا ہے۔ اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزہ اگر نہ ہو تو اس استنشاق کے اندر یعنی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے جی کہ جو اس کے ہوا کے راستے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ان راستوں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے بال بنائے ہوئے ہیں، یعنی جنہیں عربی کے اندر
अहद, अब ये कहते हैं, तो ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। और हवा के रास्तों को बलगम, जरासीम, वायरस और इस तरह बहुत सारी चीज़ों के अंदर से सफाई हो जाती है। तो इसलिए ये सेहत है, सेहत। वुज़ू के अंदर ये चीज़ इस्तिंशाक और इस्तिनसार, इसका अमल चंद दिन ये करके देखें, ज़रूर देखें। हर सुन्नत के अंदर जैसे अल्लाह पाक ने हिकमत रखी है, तो ये इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी का फ़ायदा होगा और सीने की बीमारियों से हिफाजत होगी। सही इस्तिंशाक से यानी दिमाग और जिस्म के दूसरे अज़ा को भी ऑक्सीजन बेहतर तरीके पर यानी मिलती है। इसी तरह सारा जिस्म इससे अच्छा हो जाता है। तो इसलिए आजकल अक्सर मुसलमान इससे नावाकिफ़ हैं, इसलिए अल्लाह ताला की इस अता की अतविया से, ये तोहफे से फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत ही आसानी वाली चीज़ें हैं ये। अब वुज़ू हर वक्त करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के अंदर बहुत ही कमी होती है। अल्लाह ताला हमें सेहत के इन चीज़ों के हुसूल की अल्लाह पाक हमें करने की तौफीक दे और हिम्मत दे अल्लाह पाक। अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। अगर ऑडियो अच्छी लगे, बयान अच्छा लगे, आगे शेयर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।